نون والقلم وما يسطرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی جماعت میں سے 4 خلفائے راشدین جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ فضیلت والا درجہ دیا گیا، انہی 4 خلفاء میں تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آج 18 ذی الحجہ کی یوم شہادت ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ کچھ آپ کے احوال زندگی، آپ کا طرز خلافت، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ بعد میں آپ کی بیٹی سے نکاح ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ خاندان میں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی، ان کے نواسے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 83 برس کی عمر میں اس دنیا سے شہادت فرما کر رحلت فرما گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام کے زمانے میں شرم و حیا کے پیکر تھے، شرافت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، عدل و انصاف کا مزاج، زہد و تقوی، تسلیم و رضا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، ایسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے لانے سے پہلے بھی، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس سے پہلے بھی آپ شریف تھے، آپ کے اندر سادگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دوست تھے، تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کا پیغام دیا، اپنے دوست کو اسلام کا پیغام دیا اور زمرہ اسلام میں داخل ہونے کی بات کی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا اور زمرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ 4 خلفاء میں سب سے زیادہ خلافت جس کی ہوئی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً روایتوں میں بات ملتی ہے کہ 12 سال 6 ماہ کے قریب آپ نے، اتنی مدت آپ نے خلافت کی، خلیفہ رہے، ان تمام مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔
حالانکہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ مدت تک خلیفہ نہیں رہے جتنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی خلیفہ رہے۔ اور بعض لوگ بہکانے والے یہ بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کے 12 سال جنگ و جدال میں رہے، یعنی ہمیشہ وہ دن، وہ مہینے، وہ سال لڑائی میں رہتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ 6 سال اس میں سے ایسے ہی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا، ایسے ہی ان 6 سالوں میں شروعات کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اسلام پھل اور پھول رہا۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر وہ اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی اور آپ کی جود و سخا، اس لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی، غنی کا مطلب یہ ہے کہ مالدار، اور مالدار تھے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے۔ اس لیے آپ نے واقعہ بارہا کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مہاجرین انصار کے پاس مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے میں پانی پینے کے لیے جو قلت ہوتی تھی وہ پورے مسلمان دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک ہی کنواں تھا جس سے میٹھا چشمہ پانی بہتا تھا اور وہ اسی کنویں میں رہتا، اور وہ کنواں جو تھا وہ یہودی اس کا مالک تھا، اور یہودی روزانہ جب بھی کوئی آتے پانی لینے کے لیے تو اس پانی کی پیسے بھی لیتا اور پیسے لے کر اس پانی کی مقدار میں ان لوگوں کو دیتا۔ تو مسلمان اس سے پریشان تھے کہ یہودی ہے جو اس کا مالک ہے، اور وہ ہم سے روزانہ جب بھی ہم پانی لینے کے لیے پہنچتے اس کنویں پر تو اس کی مال جو اس کی قیمت ہے اس سے زیادہ بھی ہمارے سے لیتا، اور جو اتنے مقدار میں پانی لینا ہے اتنا ہی دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے جا کر اس کنویں کو خریدنے کی بات کی تو اس یہودی نے پلان سوچا اور سوچ کر کہا کہ ایک کام کرتا ہوں، اس کنویں میں سے آدھا کنواں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، آدھا بیچ دیتا ہوں اور آدھا رکھ لیتا ہوں۔ اب آدھا تو کر نہیں سکتے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کرتے ہیں کہ ایک دن وہ کنواں آپ کے اندر میں رہے گا، ایک دن میری ذمہ داری میں رہے گا۔ جب آپ کی ذمہ داری میں رہے گا تو آپ فائدہ اٹھا لیجیے، جب میری ذمہ داری میں رہے گا تو میں فائدہ اٹھا لوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے 20,000 درہم دے کر اس کنویں کو خریدا، آدھے کنویں، اور جب وہ آدھا کنواں آپ کی ذمے میں آ گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے بارے میں اعلان کیا کہ جس دن بھی اس کنویں کی ذمہ داری میری رہے گی تو تمام مدینے کے لوگوں کو یہ پانی، جس کنویں سے یہ پانی آ رہا ہے وہ پانی مفت ہے، فری ہے، اس کو لے جائے۔ اسی کو بیر روما کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی جب مدینہ المنورہ میں جائیں گے تو وہ کنواں بنا ہوا ہے، باضابطہ طور پہ اس کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ تمام امت کے لیے وقف ہے، جو بھی وہاں سے پانی لینا چاہتے وہ لے سکتے۔ وہ یہودی کو جب معلوم ہوا اور اس نے دیکھا کہ دوسرے دن جب میں کنویں پر بیٹھتا ہوں پانی بیچنے کے لیے تو کوئی خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جب باری ہوتی ہے تو تمام لوگ آتے ہیں اور فری میں پانی لے کر چلے گئے۔ اب دوسرے دن پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، اب تیسرے دن پھر جب حضرت عثمان بن عفان کی باری آگے تو پھر لے لی، تو اس نے جا کر خود حضرت عثمان سے کہا کہ میں یہ آدھا کنواں بھی آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ خرید۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اور 20,000 درہم دے کر اس آدھے کنویں کو بھی خریدا اور تمام کنویں کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں کہ آج سے یہ پانی مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جو بھی اس کو پینا چاہتا ہے وہ پی لے بغیر پیسے اور رقم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے جود و سخا، جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غزوے کے لیے ضرورت ہے،
تو تمام نے ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں واقعہ بھی سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پیش کر دیا. جب پوچھا گیا ابوبکر تم نے کیا چھوڑا، تو حضرت ابوبکر نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑا. جتنا سب کچھ تھا میرے گھر میں لا کر میں نے دے دیا. اسی غزوہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مال میں سے تہائی مال پورا کا پورا غزوے کے لیے وقف کر دیا، جنگ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور آپ ممبر کے سیڑھی سے اترتے اترتے یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے مال خرچ کر دیا، اب عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ کہتے ہوئے آپ ممبر سے نیچے اترے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دے دی تھی شہادت کی. ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے ہیں، اور پہاڑ جب ہلتا ہے، جب لرزتا ہے، تو اس پہاڑ پر زور سے مار کر یہ کہتے ہیں پہاڑ تھم جا، ٹھہر جا. کیا تجھے پتا نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے. یہ نبی تو میں ہوں، صدیق ابوبکر ہے، دو شہید عمر اور عثمان ہیں، جن کے لیے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دیتی تھی کہ دونوں شہید ہونے والے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہوئے. ذی الحجہ کا مہینہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کہ وہ قربانی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد کیا جائے، آپ کی سیرت کو سمجھا جائے، آپ کے عادات اور اخلاق کو دیکھا جائے. کیسی عادت تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اتباع رسول کا وہ جذبہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرمانبردار بن کر رہتے تھے اور کر بتاتے تھے. کہ ایک مرتبہ آپ مسجد پر تشریف فرما ہے، اچانک سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا آؤ میں تم کو بتاتا ہوں حضور کیسے وضو کرتے تھے. اور آپ نے فوراً وضو کیا اور وضو کر کے بتایا کہ حضور ایسے وضو کرتے تھے. ہر سنت کی اتباع. ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، اچانک جب اپنا چہرہ دھویا تو مسکرایا. جو لوگ آس پاس کھڑے تھے پریشان ہو گئے، کہا مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے حضور کو اس وقت ایک مرتبہ ایسے ہی اپنا چہرہ دھو کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں ایسا ہی کرتا ہوں. یہ اتباع ہے سنت کی، یہ اتباع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے اور وہاں پر گوشت منگایا بکرے کا، اور وہاں پر بیٹھے اور وہیں تناول فرمایا اور اسی جگہ سے کھڑے ہوئے بغیر وضو کے مسجد میں پہنچے اور نماز ادا کی 2 رکعت. جو لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے پوچھے آپ نے یہ اچانک ایسا کام کیا؟ کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسا ہی کرتے دیکھا تھا اور میں نے یہی کی. ایسا اتباع، ایسا سنت کا جذبہ آپ کے اندر، اور شرم و حیا کے پیکر. حیاداری تو اتنی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پر، آپ کے عادات اور اخلاق پر کتابیں لکھنے والے مصنف اور رائٹرز نے ایک پرسنل باب باندھا. حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان بن عفان. ایک مرتبہ بیٹھے ہیں گھر پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ کے والد محترم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے، ران مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. ابوبکر صدیق تشریف لائے، کچھ بات کی اور چلے گئے. حضرت عائشہ بیان فرما رہی روایت کو، ترمذی میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت عمر تشریف لائے، آپ نے وہ کپڑا صحیح نہیں کیا، بات ہوئی اور چلے گئے. بعض دیگر اصحاب بھی تشریف لائے، آپ نے وہ کپڑا صحیح نہیں کیا، بات کی اور چلے گئے.
جیسے ہی حضرت عثمان نے دستک دی دروازے پر، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عثمان۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں پھر اندر آنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کپڑا آپ کے پیر اور آن سے ہٹا ہوا تھا اس کپڑے کو صحیح کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، حضرت عثمان اندر آئے، آپ نے بات کی، پھر جب چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، عجیب عادت تھی، سوال کیا، کہا کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، عمر فاروق بھی آئے، دیگر اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، لیکن آپ نے کپڑا درست نہیں کیا۔ جب حضرت عثمان آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا دیکھتی ہوں؟ آپ نے عثمان کو روکا بھی اور کپڑا درست بھی کیا، پھر حضرت عثمان کو اندر بلایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے، اتنی شرم و حیا، ایسی عادت۔ اور آگے چلیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا صبر و تحمل، اندازہ لگائیے آپ کے اندر کیسا صبر تھا، کیسی برداشت کا ایک بینکر تھے کہ ایک مرتبہ عمر بن عاص نے آپ کے بارے میں، آپ کے والد محترم کے بارے میں کہا کہ آپ کے والد محترم تو فلاں فلاں تھے، فلاں فلاں تھے، جو بھی بات کہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صبر سے، تحمل سے، برداشت کا مادہ دیکھی، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، والد محترم کے بارے میں بات کہی جا رہی، آپ نے صبر سے جواب دیا۔ آپ دور اسلام میں دور جاہلیت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اسلام کا دور چل رہا ہے، آپ جاہلیت کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ آپ کا صبر و تحمل۔ اور آگے چلیے، آپ کے اندر تواضع کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تواضع اور سادگی اتنی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کہ 20 خادم اور نوکر آپ کے پاس تھے، 20 خادم اور نوکر تھے، امیر المومنین تھے، لیکن جب فجر کے لیے وضو کے لیے اٹھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس مگ کو بھرتے تھے پانی کے اور وہیں پر بیٹھ کر وضو کرتے اور چلے جاتے، اگر چاہتے تو کئی 20 خادم میں سے کسی ایک کو بلاتے اور اسی سے پانی بھرواتے وضو کرتے، لیکن نہیں، اگر ان لوگوں کو دیکھا کسی کام میں وہ ہیں تو ان کو اسی کام میں لگے رہنے دیتے، اپنا کام خود کر دیتے۔ تواضع ہوتا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ ہمارے اندر وہ تواضع پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم ذرا خاندان کے بڑے ہو گئے، ہم ذرا خاندان کے بڑے فرد ہو گئے، ہم اگر سوسائٹی کے بڑے ممبر بن گئے، ہم اگر ایریا اور کالونی اور گلی کے بڑے لیڈر بن گئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کار سے اترے تو دوسرے لوگ ہمیں سلام کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنی گلی میں آئیں تو کارپیٹ ہمیں بچھایا جائے، پھول ہمارے پیروں میں قدموں میں ڈالے جائیں تاکہ ہمارا استقبال ہو، ویلکم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو گھر کا بڑا ممبر ہو، یہ بات ہمارے اندر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے۔ جب گھر کا بڑا ممبر آئے تو اس کے لیے پکوان اچھا بنایا جائے، گھر کو سجایا جائے، رونقیں بڑھائی جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر خود یہ غرور اور تکبر بھر گیا کہ تواضع پیدا نہیں ہو سکا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جس نے تکبر کیا اللہ اس کی شان کو، اس کی عزت کو گھٹا بھی دیتا ہے اور گرا بھی دیتا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں تکبر ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے بڑے بنے، یا اللہ کی نظر میں بڑے بننا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کی نظر میں بڑے بننا چاہتے ہیں، اس سے بہترین بات اور کچھ نہیں ہوتی کہ اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے، انکساری، عاجزی، نرمی، شفقت، محبت، ایثار، جذبہ، اطاعت، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی، ہمارے اندر رچ بس جائے گی، تو یاد رکھیے اللہ خود بخود ہمارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ 10 لوگ آپ کے آگے پیچھے رہیں گے جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے، 10 لوگ آپ کے انتظار میں رہیں گے جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے۔ کسی عالم دین، کسی بزرگ کا اگر کسی جگہ پر بیان ہو تو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود بخود پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اگر لائیو بھی چل رہا ہو تو دیکھیں گے بیٹھ کر۔
کسی لیڈر کے بیان کے لیے بار بار اعلان کرنا پڑے گا مساجد میں، ایریوں میں، کالونیوں میں کہ آئیے فلاں لیڈر کا بیان ہے۔ لیکن وہی کسی عالم دین، مفقہ، مفسر کا بیان ہو تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے وہ بات پھیل بھی جائے گی اور پہنچ بھی جائے گی، اس لیے کہ ان لوگوں نے تواضع اختیار کیا، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تواضع تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ عثمان نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد درجہ محبت کرتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، آپ کے دو شہزادے، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی گئی تو آپ کے دروازے پر پہرا دینے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت علی کے دو شہزادے حسنین کریمین تھے جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ہم ہیں پہرا دینے والے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو کیوں آ کر کھڑے رہتے دروازے پر؟ اور کیسی محبت تھی، جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ چلتا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں تمام مسلمانوں کے لیے اعزازیہ بھیجتے تھے کہ تمام مسلمانوں کے لیے رمضان کریم کی نسبت سے اعزازیہ ہے، لے جائیے، گفٹ ہے، تحائف ہے۔ اور اہل بیت کے لیے جب تک آپ خلیفہ بنے رہیں تو اعزازیہ کا اعزازیہ بھی ساتھ ساتھ، اور روزانہ کا آپ کے لیے جو کچھ بندوبست ہوتا تھا اس کا بھی وظیفہ مقرر کر دیے تھے، اور بلا چون چلا کے اہل بیت کے لیے تمام دروازے کھول دیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت تھی، لیکن وہ سازشیں، وہ مکاریاں، وہ چالاکیاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، بغیر مبالغے کی یہ بات بھی درست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ چالاکیاں اور مکاریاں شروع رہی تھی جو عبداللہ ابن سبا نے شروع کی، جس کو سبائی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو بلوائی تھے، ان لوگوں کو بلایا گیا تھا کسی اور جگہ سے، اور ان لوگوں نے یہ مسلمانوں میں، اور جو کمزور طبقہ ہے، جو بغض و عداوت ہے جس کی حضرت عثمان سے، ان کے اندر اور زہر کھول دیا اور کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے وہ کسی اور خاندان سے منسلک تھے، حضرت عمر فاروق بنی تین سے تھے، ان کا کوئی اور خاندان تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفان جب خلیفہ بنے تو وہ تو اموی تھے، اموی خاندان سے تھے، تو پہلے ہی سے لڑائی چلتی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور اموی کے درمیان، تو ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر لوگ اس عبداللہ ابن سبائی کے ماننے والوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نہیں ہے، حضرت علی خلیفہ ہے جو بنو قریش میں سے ہیں، ورنہ ہم حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے۔ یہ پروپیگنڈے کے لیے ان لوگوں نے 3 جگہوں سے 3000 کے لشکر کو لے کر مدینہ پہنچے، 3000 کا لشکر، اور وہ 3000 کا لشکر مدینے میں آیا اور آ کر ان لوگوں نے بات کی تو تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان چکے، وہی خلیفہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت تمام صحابہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر صحابہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اکابر صحابہ نے بھی بات کی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بات ہوگی تو ہم بھی تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور حضرت عثمان کا ساتھ دیں گے۔ وہ 3000 کا لشکر آیا اور فوراً مسجد مدینہ منورہ سے چلا گیا، لیکن وہ چلا نہیں گیا۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ جب مدینہ منورہ کے باہر پہنچے تو مدینے کو تمام طرف سے گھیر لیا گیا کہ اب اندر کوئی آئے گی، اس لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا اور حج کا موقع ہے، اور حج کے موقع سے کئی صحابی اور کئی مسلمان اور کئی تابعی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور مدینے میں جب آنا ہوتا ہے تو مکے سے مدینے کی طرف جب آئیں گے تو پہلے جو داخلی دروازے رہیں گے اس میں سے انٹر ہونا پڑے گا، اور وہیں پر 3000 کا لشکر موجود ہے، وہ تو داخلی نہیں ہو سکتے، اب اندر جو بھی موجود ہے ان سے لڑنا ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے ہمارے لوگ کافی ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کی کہ امیر المومنین آپ اجازت دیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوب لکھ رہے ہیں ملک شام سے، خط لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اجازت دیجئے. حضرت عمر بن عاص خط لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ اے امیر المومنین اجازت دیجئے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم ان سے ابھی جہاد کریں گے، ابھی لشکر کو بھیج دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مزاج تھا، آپ کے اندر نرمی تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں بالکل اس سے لڑنے کی اور جنگ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ابھی ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں کلمہ گو کو لا الہ الا اللہ بولنے والوں کو کبھی قتل نہیں کر سکتا. اگر یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، مجھے ماریں گے، تو اس کے بعد تم قصاص لے لینا، بدلہ لے لینا. ابھی تو ان لوگوں نے مجھے چھوا بھی نہیں، ابھی تو مجھے ان لوگوں نے شہید بھی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نرم مزاجی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں، تاریخ میں بات ملتی کہ 40 دن تک وہی گھر میں موجود تھے. بند کر دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا، گھیر لیا گیا گھر کو، اور مدینے کو گھیر لیا گیا. اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما گھر کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. حضرت علی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے گھر کے دور کھڑے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا تو یہاں سے جنگ کے لیے تیار ہے. حضرت ابو ہریرہ متعلم تھے، کتابی اور درس و تدریس میں مہارت رکھنے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حدیث سیکھنے والے صحابی ہیں. لیکن اس وقت ایسی کنڈیشن، ایسی سچویشن میں آپ بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. آپ کے ہاتھ پر قلم اور کتاب رہتی تھی ہمیشہ اس وقت، لیکن ایسی حالت تھی کہ آپ بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور آپ کو شہید ہونے نہیں دیں گے. لیکن بلوائی اور سبائی اتنے چالاک تھے کہ ان لوگوں نے گھر کے پچھلے دروازے، گھر کے پچھلے حصے سے دیوار باندھی اور دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انٹر ہوئے. آپ کی بیوی حضرت وائلہ گھر پر موجود تھی، اور جب وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت وائلہ نے بیچ میں ہاتھ لایا تو اس وجہ سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی، آپ کی انگلیاں شہید ہو گئی. اور جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لپکے، آپ نے ان کو دائیں ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کے ہاتھ کو یہاں سے اکھاڑ دیا گیا، تلوار کے ذریعے سے کاٹ دیا گیا. اور جب وہ ہاتھ کٹ کر وہاں گرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے، تم نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس نے میں نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا اور میں نے قرآن مجید کو لکھا. اس کے بعد آپ پر 19 وار کیے گئے، اور اس وقت آپ روزے کی حالت میں ہیں. ایسے ہی جمعۃ المبارک کا دن ہے، ایسے ہی 18ویں ذی الحجہ، جیسے سیم آج 18 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت تھا، روزے کی حالت میں تھے، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے، اور جیسے ہی آپ کے اوپر وار کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کی اس آیت پر جا کر گرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اور اللہ ہی سننے والے، اللہ ہی جاننے والے ہیں. حضور نے کئی سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تھی حضرت عثمان غنی کو کہ عثمان تم شہید ہونے والے ہو، اور وہی ہوا. اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی چادر کو لپیٹے ہوئے آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس پر بیٹھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو جا رہا ہے چادر کو لپیٹے ہوئے، یہ حق پر ہے، یہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور ایسے ہی حق پر یہ جام شہادت بھی نوش کر لے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کو رہا نہیں گیا، اب مجلس سے اٹھے اور جا کر اس چادر لپیٹے ہوئے شخص کو آپ نے دیکھا، اور اپنی تھوڑی سی چادر اٹھائی تو دیکھتے ہیں کیا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اندر موجود ہے. اور آپ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا چہرہ مبارک دکھایا کہ کیا یہی ہے جو حق پر رہیں گے اور شہادت بھی نوش فرمائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے جو حق پر بھی رہیں گے، شہادت بھی حق پر ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت نے آپ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور وہ ہوا. یہ مظلومانہ شہادت تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. اس لیے معزز دوستو، ہم اپنے بچوں کو مدرس ڈے تو یاد دلائیں گے، فادرز ڈے تو یاد دلائیں گے
انڈیپینڈنس ڈے تو یاد دلائیں گے، ریپبلک ڈے تو یاد دلائیں گے، دوسرے اور ڈیز بھی یاد دلائیں گے، نوجوان روز ڈے، فلاں ڈے تو یاد رکھیں گے۔ کیا کبھی آپ نے یاد رکھا کہ سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کی شہادت کس دن ہوئی؟ آپ کی پیدائش کس دن ہوئی؟ عمر فاروق کی پیدائش کس دن ہوئی؟ شہادت کس دن ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ حضرت علی کتنی مدت تک خلیفہ رہے، آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ کی شہادت کب ہوئی؟ یہ ہم اپنے بچوں کو آج تک نہیں سکھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ یہ صرف آپ کا لقب ہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کو مل بھی نہیں سکتا۔ دو نور والے سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو شہزادیاں آپ کی نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں ان دوسرے ڈیز کو منانے کے بجائے، ان دوسرے ڈیز کی بات کرنے کے بجائے ان خلفائے راشدین سے زندگی سے سبق لینے کی کیا چیزیں ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا آپ کو پیغام، آج کے جمعے کا خطبہ اور آج کا بیان آپ کو یہی درس دیتا ہے کہ ہم سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے والے بنے اور آپ کی تمام عادات اور اخلاق پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو نچھاور کرنے والے بنے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔